السلام علیکم کمپیوٹر سائنٹسٹ، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے اور لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ آج جو میں ٹاپک سٹارٹ کرنے لگا ہوں، نیا چیپٹر ہے ہمارا، چیپٹر نمبر 2، کمیونیکیشن نیٹورکس یا انفارمیشن نیٹورکس ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی نئی چیز کو پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم 3 چیزوں کے اوپر ہمارا جو ہے مائنڈ فوکس کرتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نیٹ ورک کا مطلب کیا ہے؟ نیٹ ورک ایک ایسے جال کو کہتے ہیں، ایک فریم ورک کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف چیزوں کو کنیکٹ کروا کر کام کریں۔ اب ہم کیونکہ کمپیوٹر سائنس کے ٹرم کے اندر بات کر رہے ہیں تو کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ جو ہے نیٹ ورکس، ان کی بات کریں گے۔ تو کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ جو نیٹ ورکس ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور کیوں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انفارمیشن نیٹ ورک کی جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے اس پر چلتے ہیں۔ کمیونیکیشن نیٹ ورک کیا ہے، کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے، یا انفارمیشن نیٹ ورک کیا ہے؟ کمیونیکیشن نیٹ ورک، ون اور مور کمپیوٹرز کنیکٹڈ ٹو شیئر انفارمیشن اور ریسورسز۔ انفارمیشن ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ آئے ہیں، ڈیٹا ایز این ان پٹ اینڈ انفارمیشن از این آؤٹ پٹ۔ تو ڈیٹا کو ہم جب پروسیس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن بن جاتی ہے۔ انفارمیشن کو ہم نے کہا تھا کہ وہ مزید آگے استعمال ہو سکتی ہے کن کاموں میں، ڈیسیژن میکنگ کے اندر اور شیئرنگ کے اندر، اسٹورنگ کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو ہم انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹرز جب کنیکٹ ہوتے ہیں، کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم نیٹ ورک کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ نیٹ ورک کے جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیئر انفارمیشن اور ریسورسز۔ انفارمیشن تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، انفارمیشن ڈیٹا کی پروسیسڈ فارم ہے، ایک میننگ فل جو ہے فارم جو ہمارے پاس آ جاتی ہے پروسیسنگ کے بعد، اس کو ہم انفارمیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد ریسورسز کا مطلب ذرائع۔ ذرائع کس چیز کے ذرائع؟ انفارمیشن کے ذرائع، جہاں سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، یا جس طریقے جن ڈیوائسز کو، جن ہارڈ ویئر کمپوننٹ کو ہم استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی انفارمیشن کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس پرنٹر کیا کام کرتا ہے؟ ایک ڈاکیومنٹ کی فارم میں یا تصویر کی فارم میں ہماری کمپیوٹر اسکرین کے اوپر نظر آنے والی چیز کو ہمیں پرنٹ کر کے ہارڈ کاپی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو وہ پروسیس کی انفارمیشن ہے نا، وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے، ہارڈ کاپی کے اندر ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ایک پرنٹر سے نکلا ہوا ایک پرنٹ ہے، پرنٹر سے نکلی ایک امیج ہے، تو وہ کیا ہمارے پاس ہوگی؟ اس ریسورس سے پروڈیوس کی گئی آؤٹ پٹ ہوگی، تو ہم اس کو ذریعہ بولیں گے، آؤٹ پٹ بنانے کا ذریعہ۔ اب اسی طرح ایک اور چیز ہے ہمارے پاس، ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے، ایسے آج کل یوز ہو رہی ہیں SSD، سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز، تو زیادہ فاسٹ کام کرنے کے اندر، کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کا میکینزم استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیپیکل ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے، وہ ایک ڈسک کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے، جبکہ جو سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو ہے اس کا میکینزم الگ ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ فاسٹ ہے۔ تو یہ بائی دا وے ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک ڈرائیو کام کیا کرتی ہے؟ مین اس کا کیا کام ہے؟ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو اپنے اندر اسٹور کرنا، تاکہ وہ بعد میں بھی کام آ سکے، ڈفرینٹ چیزوں میں ہمیں دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے ہم اگر کوئی مووی یا سانگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس مطلب USB ڈرائیو اگر ہم کمپیوٹر کے اندر شیئر کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے پاس ایک ہی ٹائم میں تو نہیں نا بس نظر آ گیا ختم ہو گیا اس کے بعد، ایسے نہیں، بلکہ پرماننٹلی اسٹور ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کرتے، جب تک ہم اسے وینش نہیں کرتے، تب تک وہ ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ تو ہارڈ ڈسک ڈرائیو کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن کو اسٹور کرنا اپنے اندر۔ تو اسی طرح کے جو ریسورسز ہیں ان کو ہم شیئر کرواتے ہیں نیٹ ورک کے اندر۔ اگر آپ کسی کمپوزنگ والی دکان پر جائیں تو کافی سارے مطلب جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کمپیوٹرز جو ہیں وہ 2-3 پرنٹر ان کے پاس ہوتے ہیں، جو 10 بندے بیٹھے ہوں چاہے 12 بندے بیٹھے ہوں، تو وہ 1 2 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 پرنٹرز کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ جب ہم نیٹ ورک کے اندر استعمال کر رہے ہیں کسی پرنٹر، ایک کمپیوٹر کے ساتھ اگر ایک پرنٹر لگا ہوا ہے تو وہ 24 گھنٹے تو کام نہیں کر رہا وہ کمپیوٹر، تو اس لیے ہم 10 کمپیوٹرز بھی ایک پرنٹر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان 10 کمپیوٹرز کی کنیکٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا
کہ جس ٹائم ایک کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تو دوسرا کوئی کام کر رہا ہے، اس نے اگر پرنٹ کی کمانڈ دے دی تو اس کا بھی کام کر دے، پرنٹ کر دے۔ اس لیے نیٹ ورک کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہارڈ ویئر ڈیوائسیز ہیں وہ ایک ہی ایک ہی ہارڈ ویئر ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کافی سارے کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور کافی سارے کمپیوٹرز کا وہ کام ایک ہی ڈیوائس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ذرائع میں تو کیا کیا ہو سکتا ہے، پرنٹر ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیوز ہیں، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اسپیکرز ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جتنی بھی آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں نیٹ ورکس کے اندر، تاکہ وہ نیٹ ورک کے اندر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کمپیوٹرز جو ہیں نیٹ ورک کے اندر وہ کنیکٹ کیسے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ چیز کیا ہے نیٹ ورک کی، آپ کو سمجھ آ گئی امید ہے۔ کیسے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو ہم وائرلیس کنیکشن کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور وائرڈ کنیکشنز کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ وائرڈ کنیکشن کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی کوئی لیب ہے تو اس کے اندر 10-12 کمپیوٹرز ہیں، 50 کمپیوٹرز بھی مطلب وہ آپس میں وائرز کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ کمیونیکیشن میڈیا جو ہے درمیان میں میڈیم جو ہے وہ ہمارے پاس وائرڈ ہے۔ جبکہ اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں، انٹرنیٹ بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں موبائل میں ہمارا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ بھی ہمارا کمپیوٹر ہے، پی سی جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آپ کے پاس پڑا ہو وہ بھی آپ کا کمپیوٹر ہے۔ تو وہ آپس میں لنکڈ ہیں، اتنے سارے کمپیوٹرز آپس میں لنکڈ ہیں جو مل کر کام کر رہے ہیں، ایک ویب بنا رہے ہیں، ایک انٹرنیٹ بنا رہے ہیں، ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح مل کر بنتے ہیں۔ اب آپ کا جو کمیونیکیشن میڈیم ہے، اگر آپ وائی فائی سے کام کر رہے ہیں، جیسے پی ٹی سی ایل کا جو ہب ہوتا ہے، پی ٹی سی ایل کی جو ہمارے پاس ایک موڈیم ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہم کافی سارے جو ڈیوائسز ہیں وہ وائرلیس جو ہے کنیکشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی وائرڈ کنیکشن ہوتا ہے اور کوئی وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی سی ایل کی جو ٹیلی فون کی تار دیکھیں تو وہ وائرڈ کنیکشن ہے۔ ٹیلی فون جو اگر ہم اس کی وائر نکال دیں، ان پلگ کر دیں، تو پی ٹی سی ایل کا جو ہمارے پاس ریسیور ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ وہاں سے نہ کال کر سکتے ہیں نہ کال سن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی وائرڈ کنیکشن ہوتا ہے اور کوئی وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ نیٹ ورک کی جو جتنی بھی ٹائپس ہیں اور جتنا کمیونیکیشن میڈیم جس ٹائپ کا کمیونیکیشن میڈیم استعمال کیا جا سکتا ہے نیٹ ورک کے اندر، وہ آگے اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اب تیسرا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کیوں استعمال کیا جائے نیٹ ورک کو۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوز ٹو ایکسیس شیئر ڈیٹا۔ اب ڈیٹا جتنا شیئر کیا گیا ہے اس کو ہم سارے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جتنی ایکسیس ہمارے پاس نیٹ ورک کے اندر موجود ہے اس ڈیٹا کو ہم اتنا زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو نیٹ ورک کی ایکسیسز ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے، کس ٹائپ کے یوزر کو کتنی ایکسیس دینی ہے ڈیٹا پر۔ یہ بھی کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک رول ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا یوزر، اگر ایڈمن برانچ کا یوزر ہے تو اس کو کتنی ایکسیس دینی ہے، اگر وہ کسی فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بندہ ہے اس کے ساتھ اسی ٹائپ کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا جس ٹائپ کا اسے ضرورت ہے، جس ٹائپ کی اسے ضرورت ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یوز ٹو شیئر ڈفرینٹ ڈیوائسیز۔ اس کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، پرنٹرز، ہارڈ ڈسک ڈرائیوز وغیرہ۔ 10 کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک ہارڈ ڈسک ڈرائیو کے اوپر بھی کام کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم نیٹ ورک کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیوائسیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کی جو آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں یا ان پٹ ڈیوائسیز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، تو وہ ڈیوائسیز اس طرح کنیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یوز ٹو سینڈ اٹیچمنٹس ود ای میل۔ اگر ہم ای میل کسی کو سینڈ کر رہے ہیں تو آج کل ہمارے پاس 25 MB آئی تھنک اٹیچمنٹ سائز جو ہے وہ ہمیں گوگل پرووائڈ کرتا ہے جی میل سے۔ اگر ہم جی میل یوز کرتے ہوئے کسی کو ای میل بھیج رہے ہیں تو وہ 25 MB تک کی اٹیچمنٹ جو ہمیں سینڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہم اٹیچمنٹس بھی سینڈ کر سکتے ہیں اگر نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ایک نیٹ ورک ہے، ہم اس نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے 25 MB تک کی 25 میگا بائٹس تک کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اپنی ای میل کے ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یوز ٹو کمیونیکیٹ ود ڈفرینٹ پیپل آل اوور دا ورلڈ ایزیلی، کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو پیپل ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے، ڈفرینٹ جو مطلب ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں، آسانی سے اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ آج کل ریموٹ جابس جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں، جیسے آپ نے فائیور، فری لانسر، اس طرح کے جو کام ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت زیادہ ان ہے لوگوں میں کہ لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ کام کسی کا ہوتا ہے، کرتے وہ ہیں اور انہیں اس کی اجرت ملتی ہے، اس کی مزدوری ملتی ہے اس طرح۔ تو یہ پاسبل اسی لیے ہوا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آپس میں
ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، وہاں انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، وہاں سے کسی کو کام دیا گیا اور کسی نے کام لیا، اس طرح کمیونیکیشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے نیٹ ورک کے ذریعے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ون کاپی آف سافٹ ویئر کین بی شیئرڈ آل اوور دا نیٹ ورک بائی ملٹیپل یوزرز۔ اب آپ نے ایک چیز کافی بار نوٹس بھی کی ہوگی کہ ایک نیٹ ورک کے اندر اگر ہم ونڈوز کا ورژن انسٹال کر دیں، سرور ورژن، تو وہ پورے نیٹ ورک کے اندر کافی رہتا ہے۔ جو ہمارا سرور کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم سرور ایڈیشن انسٹال کر لیتے ہیں ونڈوز کا یا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا سرور ایڈیشن انسٹال کرتے ہیں، تو جتنے بھی کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ اسی آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، اسی آپریٹنگ سسٹم پر کام کرتے ہوئے پورے نیٹ ورک کو جوڑے رکھتے ہیں، پورے نیٹ ورک میں کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر انفارمیٹیو لگا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔